اب دیکھیں نا جب سے خواتین جو ہیں ان کو 33% کوٹا دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹس میں، اس کے بعد آپ کو کافی خواتین جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ اگر آپ پھر لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو لوکل گورنمنٹ کا آپ کے خیال میں اگر لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو جائیں تو پبلک انٹرسٹ یا عوامی مفاد میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ مسئلہ تو یہ ان کی سروائیول کا ہے نا، دیکھیں نا اب 2019 میں وہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ توڑ دیے گئے، 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، آپ ابھی تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہی نہیں باننے دے رہے۔ آپ ہی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جو پنجاب کی شہروں کی حالت ہے اور گاؤں کی حالت جو بدلی ہے وہ 2001 سے لے کے 2005-7 تک بدلی ہے، اور وہ انہی پولیٹیشین کے ذریعے بدلی ہے جن کا ہم نام نہیں لیتے یا جن کو ایکیوز کرتے ہیں فرام بیوروکریسیز پرسپیکٹو کہ وہ شاید اچھا ایک اور ریزن ہے کہ یہ کرپٹ ہیں بہت زیادہ۔ اگر لوکل گورنمنٹس کو فنکشن کیا جائے، ان کو فنڈ دیا جائے، یہ کرپشن کرتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں۔ یہ تیسرا اعتراض ہے۔ جہاں صاحب آپ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جیسے کیونکہ ٹیکسیشن تو فیڈرل سبجیکٹ ہے لیکن کچھ پروونشل ٹیکسیشن ہے، اس طریقے سے کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے، کچھ ٹیکسیشن ڈسٹرکٹس کو بھی ملنی چاہیے۔ اب پراپرٹی ٹیکس میں یہ ہو سکتا ہے، دوسرے بھی آپ نے کچھ ٹیکسیشن اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ملیں تو وہ وائبل ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سے ٹیکسز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونے چاہیے؟ اس میں مثلا وہ اپنے حساب سے ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے علاقے میں جو ان کی جنریشنز ہے چیزوں کی، اس پر اپنی روٹین کے اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹیکس کر سکیں۔ اگر کسی علاقے سے کوئی بھی پیداوار جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے تو ان کو بھی لوکل گورنمنٹ کو بھی اختیار دیا جائے کہ وہ اس پہ ٹیکس کر لیں، چاہے وہ ایگریکلچرل انکم ہو، چاہے وہ انڈسٹریل انکم ہو، یا جس طرح کا بھی ہے، وہ اپنے سورسز وہاں سے ان کو پیدا کرنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ اس میں ان کا یہ جب انٹرسٹ ہوگا، ٹیکس ملے گا، تو وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ انڈسٹری یا وہ ایگریکلچر جو ہیں پیداوار وہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ان کو بھی بہتر شیئر مل سکے۔ ادروائز ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کہیں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، کہیں پروڈکشن بہتر ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، ان کو اس کے کوئی شیئر نہیں لے رہے وہ اس سے۔ سجاد صاحب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اٹانومی۔ اگر اب ہم 4 ڈسٹرکٹس لیتے ہیں، ان کی 4 ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بناتے ہیں تو وہ بڑی مختلف ہوں گی۔ ناروال، لاہور، بہاولپور اور اٹک پوٹھوہار ہے دوسرا ایریا ہے۔ اب یہ 4 اگر ہم نے لوکل گورنمنٹس بنانی ہیں، ان کا ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور فنینشیل ماڈل تیار کرنا ہے، تو یہ تو 4 مختلف ماڈلز بننے چاہیے نا، تبھی تو جا کے وہ فنکشن ہوں گے، گو کہ بنیادی چیزیں تو ایک جیسی ہوں گی۔ نہیں، اس میں جو بیسک چیزیں ہیں یا بیسک کمیونٹیز ہیں لوگوں کو جو ریکوائرڈ ہیں سروسز، وہ آلموسٹ سیم طرح کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کلیمٹیز کسی علاقے میں کوئی بھی آ سکتی ہے، اس میں آپ نے صرف یہ پاور دینی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہ کیا کریں گے۔ اور اسی طرح جو سورس آف انکم ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اگر آپ اس کو یونیفارم بھی کر دیتے ہیں تو جس علاقے میں جو ہے وہاں سے ان کو انکم ہو جائے گی۔ جس علاقے میں جو مسائل ہیں، اگر ایک علاقے کے مسائل دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں تو وہ ان کو پرائرٹی میں نیچے لے جائے گا، دوسری چیزیں جو ان کو پرائرٹی۔ اچھا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ چاروں اضلاع مختلف ہے ایک دوسرے سے، اس لیے جو چاروں اضلاع کا ایچ آر ہے، جو اس کی بیوروکریسی ہے، جو اس کے ماڈیولز ہیں، وہ ان اضلاع سے میچ کرنے چاہیے۔ کرنے چاہیے۔ اب یہ ایک سینٹرلائز بیوروکریسی سے، سینٹرلائز پولیٹیکل پاور سے، سینٹرلائز لیڈرشپ سے تو ہم اچھے ضلع نہیں چلا سکیں گے۔ نہیں، یہ اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ پاور دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے پاور جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی ہے، وہ پولیٹیکل کرنی ہے، ایڈمنسٹریٹو کرنی ہے، فائنینشیل کرنی ہے۔ جب تک آپ ری اسٹرکچرنگ کر کے وہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاورز ڈیوالو نہیں کر سکتے، اس وقت تک سسٹم نہیں چل سکتا۔ اگر آپ یہ 3 پاورز ڈیوالو کر دیں تو جو لیجسلیچر کی پاور کہہ رہے تھے وہ اپنے اپنے سسٹم کے مطابق خود کر لیں گے کہ ان کو کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو وہ کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اچھا جو جتنے بھی ہم نے بحث کی ہے بنیادی طور پہ یہ پھر ایک گورننس کرائسس ہے۔ اب جن لوگوں نے، چاہے وہ لیجسلیٹرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایگزیکٹوز ہیں، جنہوں نے یہ نظام لوکل گورنمنٹ کا بنانا ہے، تو ان کو بہت زیادہ کیپیسٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی چاہیے، پھر اس میں لا کی پروٹیکشن بھی چاہیے، پھر اس میں کیپیسٹی بھی چاہیے، ایک پورا ویژن چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ، ایوولوشن کا کانسیپٹ، تاکہ یہ فنکشنل ہوں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنی کیپیسٹی ہے؟ بات یہ ہے کہ کیپیسٹی جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کو کوئی فنکشن جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو ود دی پیسیج آف ٹائم اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام اس کو کرنے نہیں دیں گے تو اس کی کیپیسٹی کیسے آئے گی؟ آپ صرف اس کو جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں کہ جس طرح سے وہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو ہو سکتی ہیں وہ ڈیوالو کریں گے تو کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کیپیسٹی بلڈ اپ ہونے میں کنٹینیوٹی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔
اگر 2-3 بار الیکشن ہوں گے تو پولیٹیکل جو اس کے ہیڈ ہیں ان کی کیپیسٹی، جو الیکٹڈ بندے ہیں ان کی کیپیسٹی، اور جو وہاں کام کرنے والے سب کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. میرا آپ سے کویشچن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ ڈسٹرکٹ ناظم ملتان بنے تھے اور وہ ہمیشہ اسپائر کرتے رہے ہیں، فورن منسٹر بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی بننا چاہتے ہیں، تو وہ ڈسٹرکٹ ناظم ملتان کیوں بنے تھے؟ جو اس سسٹم میں پاورز تھیں، وہ ڈسٹرکٹ ناظم جو تھا وہ تقریباً آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ ضلع کا گورنر تھا. ساری بیوروکریسی اس کے ماتحت تھی، سارے محکمے اس کے ماتحت تھے، پولیس اس کے ماتحت تھی. وہ موسٹ پاورفل پرسن آف دی ڈسٹرکٹ تھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ضلع کے ناظم بنے تو پہلے وہ صرف اس ضلع کے ایم این اے تھے، پھر وہ اس ضلع کے آل اینڈ آل ہو گئے. تو ڈیفینیٹلی جہاں پاور ہوگی پولیٹیشین جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی. نہیں، اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اسٹرکچرڈ پاورز چاہیے. اسٹرکچرز پاور اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرکچرڈ پاورز دے دیں جس میں فنینشیل، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو ہیں، تو پھر لوگ ایم این اے، ایم پی ایس نہیں بنیں نہیں گے. بنے گی. اب اس لیے بنتے ہیں کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. نہیں ویسے ہی وہ دیکھیں نا، جو اگر لاہور ہے تو جو اس کا میئر بنے گا، لارڈ میئر بنے گا، اس کو یا اس کی پاورز کو آپ کسی ایم این اے کے برابر تو نہیں رکھ سکتے. وہ بہت زیادہ پاورفل ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جو سب سے آپ کا اچھا پولیٹیشین ہوگا، جو سب سے کیپیسٹی وائز بھی سب سے بہتر ہوگا، چیز کو ڈیل کر سکے گا، وہ اس طرف توجہ دے گا. اور آپ نے دیکھا جب وہ سسٹم مضبوط تھا تو جو بڑے پالیٹیشینس تھے وہ پریفر کرتے تھے کہ وہ ڈسٹرکٹ ناظم بنے. تو اس لحاظ سے جو ہمارے سسٹم کی ایڈمنسٹریٹو ول ہے، پولیٹیکل ول ہے، اس کو اس چیز کے اوپر تو اب کنسنسس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جتنی فیڈرل گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے، جتنی پروونشل گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے، شاید اس سے زیادہ لوکل گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے. اور اگر یہ اسٹرکچرڈ کر دیے جائیں تو آئی تھنک لوکل گورنمنٹ پھر فنکشنل ہو جائے گی. کیونکہ جب تک آپ نے پولیٹیشین کے لیے لوکل گورنمنٹ کو چوائس نہیں بنانا، اس وقت تک تو لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. تو اٹ آل ڈیپینڈز اپون کہ ہم کتنا پاورفل اسٹرکچرلی بناتے ہیں لوکل گورنمنٹ. وہ ڈپینڈ اسی پہ کرتا ہے. اگر آپ اس میں اسٹرکچرز چینجز جو ہیں وہ لے آئیں ایک دفعہ، تو پھر پولیٹیشین جو ہے وہ دیکھے گا کہ وہ کہاں بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی ایڈمنسٹریٹو وائز بہتر ہو، وہ لوگوں کو ڈیلیور زیادہ کر سکتا ہو، دوسرا جو ہے وہ قانون سازی بہتر کر سکتا ہو. تو اس میں پھر ان کے پاس، دونوں کے پاس ٹائم ہوگا یا اسپیس ہوگی کہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ناظم ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ ایز اے ایم این اے بہتر پرفارم کرتا ہے تو ادھر چلا جائے. اگر ایم این اے سمجھتا ہے کہ وہ ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے تو وہ اس کی طرف آ جائے. لیکن اس میں انشور ہونا چاہیے کہ جو اس کو پاور مل رہی ہیں وہ کنٹینیو کریں گی اور اس کا ٹینیور جو ہے وہ بھی سیکیور ہوگا. ادروائز وہ کیوں ایم این اے کو چھوڑ کر ادارے میں آئے گا اور سال بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا. ہاں، اب یہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے بغیر اب ہم گڈ گورننس سب سے زیادہ بات ہوتی ہے جی پاکستان میں گڈ گورننس نہیں ہے، سروس ڈلیوری نہیں ہے. وہ تو لوکل گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ آپریشنل گورنمنٹ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو پاورز ہیں وہ فیڈرل، پروونشل اور لوکل گورنمنٹس میں اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو نہ صرف گارنٹی ہو بلکہ وہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہو کہ نہیں یہ لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اور لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ اویئرنیس اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی بھی پاکستان کی جو میجورٹی آف ووٹرز ہیں، پبلک ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کو پاورفل نہیں سمجھتی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پاورفل سمجھتی ہیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ پرفارم نہ کرے تو پروونشل گورنمنٹ بھی پرفارم نہ کرے تو وہ ملبہ کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. کیونکہ ابھی ان کے شعور میں یہ ہے کہ اصل میں پاکستان کا جو موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور ایڈمنسٹریٹیولی ہم سمجھتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن چیف منسٹر ہے. تو یہ اویئرنیس بھی تو بہت زیادہ امپورٹنٹ. لیکن میرے خیال اس میں پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جو ہمارے حالانکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد زیادہ پاورز تو پروونسز میں آ گئی ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں وہ خود ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو وہ کہتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ بلیم گیم آپ سمجھ لیں یا اسکیپ گوڈ بنانے والی بات سمجھ لیں کہ اس کو کرنا ہے. دوسرا آپ نے اسٹرکچر چینج کی بات کی، یہ کہیں بھی آسانی سے نہیں ہوتا. پاور تو کوئی بھی آسانی سے نہیں دے گا. میں نے آپ کو ایک انڈیا کی مثال دی تھی کیونکہ ان کا تھوڑا بہت اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا ہے. وہاں بھی جب امینڈمنٹ کر کے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ ناکام ہو گئے وقتی طور پہ. پھر دوبارہ انہوں نے ایفرٹ کی تو 92 میں وہ کامیاب ہوئے کہ تمام پروونسز کو کہا جائے کہ بھئی ایک آپ سسٹم بنائیں جو کہ یہ لسٹس ہوں گی، یہ آپ کے فنکشنز ہوں گے، آپ اس طرح کریں گے. اور جب وہ ایک دفعہ ہو گئی تو پھر وہاں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اون کر لیتے ہیں، پھر اس کو واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. جب تک ہم اسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے اس وقت تک لوکل گورنمنٹس. اچھا، یہ جو ہماری ریسرچ کا آخری پارٹ تھا کہ یہ ساری چیزیں تب ہو سکیں گی
اگر ہم ڈیولپ کریں گے ایک پولیٹیکل کلچر، کیونکہ ابھی تو پولیٹیشین بھی نہیں ہونے دے گا، بیوروکریسی بھی نہیں ہونے دے گی، دوسرے پاورز میں جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. اب پولیٹیکل کلچر پاکستان میں ڈیولپ کرنا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ پولیٹیکل کلچر میں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ہے، ڈیموکریسی ہے، ریپبلسزم ہے، دیر آر سو مینی پیپل امپاورمنٹ ہے. تو اب یہ پولیٹیکل کلچر تو پاکستان میں ڈیولپ ابھی تک نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے تو بہت بڑے چیلنجز. اچھا ہو تو نہیں رہا، لیکن دیکھیں پھر بھی ان کے فنکشنز جو ہیں، ان کا ٹینیور جو ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں. کم از کم اس کو بھی ہم ڈیسائیڈ تو کر لیں، پھر ود دی پیسج آف ٹائم اور ود دی ایکسپیرینس آف پیپل اس کو آہستہ آہستہ ہم لے کے آگے بڑھیں گے. میرے خیال میں کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی چیلنجز یہ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک عوام زور نہیں لگائے گی. اب اگر عوام یہ ایکسپیکٹ کرے نا کہ یہ پاورز کے کھلاڑی ہیں یہ کریں گے، انہوں نے نہیں کرنا. اور عوام اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک وہ پولیٹیکل اویئر نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل اویئرنیس کا ایک پروسیس ہے. تو اس میں لوگوں کی کتنی امپورٹنٹ ہے پش کرنا کہ نہیں لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے. میرا نہیں، لوگ پھر وہی بات ہے نا، وہ آرگنائز ہوں گے تو کریں گے نا. جہاں وہ آرگنائز ہیں وہاں وہ پولیٹیکل پاورز نہیں لے پا رہے. پاکستان کے میڈیا میں لوکل گورنمنٹ کے اوپر کتنے پروگرامز ہوتے ہیں؟ کسی کی پرائرٹی نہیں، کبھی پروگرام نہیں ہوا. پرائرٹی نہیں. اچھا، پاکستان کی جو پولیٹیکل انٹیلیجنسی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر کتنی؟ وہ اپنی پاورز ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو فیڈرلزم کا ہے، ڈیولوشن کا. اس کے اوپر ہماری بات ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر ہماری بحث نہیں ہوتی. نہیں، وہ پروونسز نے اپنے اختیارات لے لیے ہیں نا، وہ تو کر لیے فیڈرل سے. میں ساتھ ڈیولوشن اس لیے بھی کہتا ہوں نا کہ اب پاورس دیکھیں، ایک فیڈرلزم بھی ایک پروسیس آف ڈیولوشن ہے نا. تو آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا کہ اسلام آباد سے اختیار لاہور میں آ گیا لیکن لاہور سے نارووال نہیں جا رہا. نارووال میں تو جانا چاہیے. نہیں، بلکہ آپ اگر اس تو تھوڑا سا اور طرح سوچ لیں کہ لاہور والوں نے فیڈرل سے تو اپنے اختیارات لے لیے، لیکن آپ آگے دینے کے لیے تیار نہیں. یس. آپ نارووال میں چلے جائیں. نارووال میں مخصوص پولیٹیشنز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا کام کروایا. کام تو وہ لوکل گورنمنٹ کا نہیں تھا سارا. اصل میں کوئی بھی ادارہ اپنا کام تو یہاں نہیں نا کر رہا. میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ وہ لوکل گورنمنٹ جب ایگزسٹ نہیں کرے گی تو وہ جتنے بھی کام لوکل گورنمنٹ سے ہوں گے وہ بھی فنڈز جو ہیں انہی کے ایلوکیشن پہ چلے جاتے ہیں، ان کی پرائرٹیز پہ آ جاتے ہیں. تو سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں، اور اسی کریڈٹ پہ کہ کس نے کتنی نالیاں بنائیں، کتنی سڑکیں بنائیں، کتنے اسکول بنائے، وہ دوبارہ سے الیکشن میں الیکٹ ہوتے ہیں. حالانکہ ان کا جو معیار الیکشن کا ہے وہ لیجسلیچر ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی جو سوک کمیونٹیز ہیں یہ ان کا فنکشن ہی. سر سیاسی کلچر اس وقت آئے گا، سیاسی کلچر کی جان سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت جب تک میرٹ پہ منظم ہو کے آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی نہیں ہوگی ایک ادارے کے طور پہ، اس وقت تک پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا. تو واٹ وی نیڈ فنکشنل پولیٹیکل پارٹیز. ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں جو مڈل کلاس کو، پبلک انٹرسٹ کو کریں، اور جن کی قیادت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکے. یہی نہ کہا جائے کہ یہ لیڈر تو یہی پارٹی ہے تو وہ دوسری تو ہو. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اصل میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ون مین شو ہیں. وہی تو میں وہ کہہ رہا خود ہوں. ہی جو ہے منظم نہیں ہے، نہ ہی ان کو اس طرح سے کوئی کیڈر ہیں، نہ ہی وہاں لیڈرشپ جو ہے وہ نیچے سے اوپر آتی ہے. تو جب وہ ان کا اپنا ہی سسٹم نہیں ہے تو پھر دوسرا. اچھا، میرا ویسے یہ ماننا ہے جس دن پاکستان میں سیاسی جماعتیں مخصوص نظریے کے اوپر، جس نظریے کے تحت وہ قائم ہوتی ہیں اس کے اوپر منظم ہو جائیں گی، اور پارٹی کے اندر ٹرانسپیرنٹ میرٹ سسٹم آ جائے گا، اس کے ساتھ ہی پاکستان میں سویلین سپرامیسی، ڈیموکریسی، لوکل گورنمنٹ، گورننس، پولیٹیکل امپاورمنٹ، پولیٹیکل میرٹ کے مسائل حل ہوں گے. یہ تو وہ اسی طرح کی بات ہے کہ مرغی پہلے آئے گی یا انڈا پہلے آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مطلب سوسائٹی میں دوسری چیزیں وال پہلے ہوتی ہیں یا پولیٹیشنز ہوتے ہیں. اگر تو وہ پولیٹیشنز پہ آنا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے اگلے 74 ایئرس میں مزید. اس لیے کیونکہ اب ہم آخری بات میں ارتقاء کے بغیر نہیں ہوگا، اور ارتقاء پاکستان میں بہت سلو ہے. سلو بھی ہے، اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جب بھی ارتقاء کی کوشش ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریورس گیئر لگتا ہے. چیزیں آگے جاتی ہیں پھر ان کو پکڑ کر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پھر واپس لے آتے ہیں. ہم اس چکر میں سے، اس وشیس سرکل میں سے نکل نہیں پا رہے. کیونکہ اب کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے پاکستان میں گورننس. دیکھیں نا، میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں لوکل گورنمنٹ کے حوالے. اگر آپ 2001 کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیکھیں گے، جتنا اس میں امپاور کیا گیا تھا، اور وہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز ہوئیں. اب ارتقاء کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو بہتری کی طرف لے جایا جاتا. آپ اس کو ختم کر کے پھر پیچھے کی طرف زیرو پہ آ گئے. سو ارتقاء نہیں ہو رہا بلکہ ڈکے اور ہم پیچھے کی طرف. آئی فلی ایگریڈ. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے نا سسٹم، اس میں لوکل گورنمنٹ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی کی ریفارمز بھی ہیں، اس میں فیڈرلزم بھی ہے، اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ جتنے بھی اسپیکٹس ہیں گورننس کے، گڈ گورننس کے، سسٹم کی بہتری کے، یہ
इकट्ठे ही ठीक होंगे। चलें ये मैं शॉर्ट्स में नहीं हो ये सकते या चलें पेरिफेरीज में से मैं जाके आपकी बात से नहीं कर इत्तेफाक कर लेता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से ये लोकल गवर्नमेंट का ऐड कर लें कि जिस तरह से आपने एम्पावर किया ना फेडरल और प्रोविंसेस को, कम अज़ कम कानूनी तौर पे उतना लोकल गवर्नमेंट्स को ज़रूर कर दें, फिर तीनों मिलकर इर्तिका कर लें। ये ऐसे हो सकते हैं। और जो पाकिस्तान में पावर्स जो अभी डोमिनेटिंग हैं और जिनके साथ लोकल गवर्नमेंट की तरक्की वाबस्ता भी है, आई थिंक कि पाकिस्तान में जो पावर स्ट्रक्चर के में जो लोग हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर अगर लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शनल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक लिहाज से चलता है। और ये अल्टीमेटली उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि उनके अपने कैडर्स जो हैं वो नीचे तक जाएंगे और वो ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस तरह से ज़्यादा मदद ज़्यादा पूरा हमारा गवर्नेंस जो पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम है वो बेहतर वो हो जाए। बेहतर और होगा। हमारी लीडरशिप जो है ना वो कम से कम ग्रास रूट से उठना शुरू हो जाए। और ये हमारा कंसेंसस है कि लोकल गवर्नमेंट के बगैर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करे, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इसमें देखिए गुड गवर्नेंस का सबसे जो बेसिक एलिमेंट है ना वो ये है कि पीपल एम्पावर हों, उनकी शेयर हो उसमें, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उसमें शामिल हों, और वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए हो सकती सजाद साहब बहुत शुक्रिया है। सर थैंक यू आपका। वेरी मच। आज हमने बात की फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन और ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट की कि उसको चैलेंजेस क्या है और इसको रिफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली हमारी पॉडकास्ट का मकसद ये है कि लोगों को ये शऊर दिया जाए कि जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारी गवर्नेंस और जो सर्विस डिलीवरी वो बेहतर नहीं हो सकेगी। आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के मुआशरे के जो मसाइल हैं उनके हल के ऊपर बात की जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।